الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صفیں باندھ کر لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا سے مضبوط کی گئی دیوار ہو۔ آج ہماری سورہ الصف کی آیہ مبارکہ نمبر 4 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو اہم باتوں کا ذکر کیا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں صف بستہ ہو کر، نمبر 1، اور دوسری ان کی پہچان کیا ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں جہاد اس انداز میں کرتے ہیں کہ گویا وہ سیسا پلائی دیوار ہے۔ اب دو معنی مفسرین نے اس کے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا معنی تو بڑا ظاہر اور واضح ہے کہ وہ لوگ جب کافروں کے مقابلہ میں آتے ہیں، جب مسلمان کافروں کے خلاف جہاد کرتے ہیں، تو فرمایا مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ فرمایا کہ کافروں کے مقابلے میں اکیلا اگر مسلمان بھی ہے صاحب ایمان، تو فرمایا وہ اس کے آگے اکیلا بھی ڈٹ جاتا ہے اور اپنے آخری سانس تک بھی اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ کے کلمہ کی بقا کے لیے وہ لڑتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی جان بھی جان آفریں کے حوالے ہو جاتی ہے۔ اس آخری سانس تک اسے کبھی کوئی خوف اور ڈر نہیں آتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کا اس انداز میں میری بارگاہ کے ساتھ محبت کا یہ اتنا اہم اور خوبصورت جو عملی نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی، لیکن میرے دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو گئے۔ اب اس کی بے شمار مثالیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ کئی ایسے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جیسے مثال کے طور پہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے وہ بڑا مشہور ہے۔ اس کے علاوہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرنیل صحابی، آپ کے کئی ایسے واقعات ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے کئی واقعات ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک لمبی فہرست ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کی کہ جب بھی وہ جہاد کے لیے بڑھے اور میدان کارزار میں اترے، کافروں نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا، لیکن اکیلا صحابی رب کی ذات پر اعتماد کر کے اس کے خلاف لڑتا رہا اور آخر لمحہ تک قائم اور دائم رہا، اور کفر، عالم کفر پورا مبہوت اور ڈر جاتا کہ یہ ایک شخص ہے لیکن اتنے کافروں کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑا ہے، یہ کون سی طاقت ہے؟ تو ان کو یہ سمجھ آیا کہ یہ ایک ہی طاقت ہے جو رب ذوالجلال کی طاقت ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت شعر فرمایا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ۔ فرمایا کافر جب لڑنے کا آتا ہے میدان جنگ میں تو اس کا سارا اعتماد کس پہ ہوتا ہے؟ تلوار پہ ہوتا ہے۔ آج کے زمانہ میں تلوار تو نہیں رہی، اس کا سارا اعتماد جو ہے وہ راکٹ پہ ہوتا ہے، اس کا سارا اعتماد جو ہے وہ بم پہ ہوتا ہے، اس کا سارا بھروسہ ایٹم بم پہ ہے کہ میرے پاس وہ ہے، میں چلا دوں گا۔ فرمایا کافر ان چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن بندہ مومن جب جہاد کے لیے آتا ہے تو اس کا بھروسہ ان چیزوں پہ نہیں ہے، استعمال ضرور کرتا ہے لیکن اعتماد ان پہ نہیں ہے۔ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اور اگر مومن ہے تو اس کے پاس تلوار نہ بھی ہو وہ پھر بھی اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اکیلا آ جاتا۔ کیوں؟ اس کو اعتماد کس ذات پہ ہے؟ اللہ کی ذات۔ اور مومن کبھی ہتھیاروں کی بنیاد پہ نہیں لڑتا، مومن کبھی کسی سپہ سالار کے لیے نہیں لڑتا،
مومن کبھی کسی سپہ سالار پہ اعتماد کر کے کہ اس کی وجہ سے میں جیتوں گا، کبھی ایسا نہیں کرتا۔ وہ جب بھی میدان کارزار میں اترتا ہے تو اس کے سامنے ایک ہی آیت ہوتی ہے، مَن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے پھر اللہ کی ذات کافی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اللہ پہ اعتماد رکھیے، اللہ پہ یقین رکھیے۔ ایک تو یہ معنی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو جہاد کے مقام میں، جہاد کے لیے، دشمنان اسلام کے لیے سب بستہ ہو کر، صفوں میں کھڑے ہو کر اور ایک اپنے امیر کی اطاعت میں کھڑے ہو کر لشکر اسلام میں، لشکر کفار کے خلاف صف بندیوں میں کھڑے ہو کر وہ اللہ کے دشمنوں کے خلاف لڑتے ہیں، رب فرماتا ہے یہ بندے مجھے بڑے ہی پیارے ہیں، یہ بندے مجھے بہت پسند ہیں، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، ان کا چلنا مجھے پسند، ان کا بیٹھنا مجھے پسند۔ اور قرآن نے تو اس کی قسمیں کھائی ہیں، سبحان اللہ، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا مجاہد، وہ جو جہاد کے لیے سب بستہ کھڑا ہے، فرمایا جب وہ گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے اور گھوڑا دوڑاتا ہے اور گھوڑا جب سانس لیتا ہے، رب فرمایا مجھے اس گھوڑے کے سانس لینے کی بھی قسم ہے۔ جس گھوڑے پر مجاہد سوار ہے، اللہ اس گھوڑے کی قسمیں کھا رہا ہے، اور وہ گھوڑا جب تھک جاتا ہے اور اس کو سانس چڑھ جاتی ہے، دوڑتا ہے میدان میں، اللہ فرماتا ہے مجھے اس کے سانس لینے کی بھی قسم۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اللہ فرماتا ہے جب وہ گھوڑا دوڑتا ہے اور اس کے سموں سے مٹی لگتی ہے اور وہ گرد اور مٹی اڑتی ہے، اللہ فرماتا ہے لوگوں تمہیں تو وہ مٹی نظر آتی ہے، میں رب ہو کے اس مٹی کی قسمیں اٹھا رہا، مجھے قسم ہے اس مٹی کی جو ایک مجاہد کے گھوڑے کے سموں کی وجہ سے اڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ گھوڑا کیا، گھوڑوں کے سم سے اڑنے والی اور لگنے والی جو مٹی ہے، رب کو وہ مٹی پسند ہے، تو بتاؤ جو گھوڑے پر سوار ہوگا اس سے وہ کتنی محبت کرتا ہو، اس کے ساتھ پیار کا کیا معاملہ ہوگا۔ اور آج کوشش کر کے ویسٹ ہمارے نصاب پر پورا ڈاکہ ڈال چکا ہے، ہمارے نظام تعلیم کو اس نے پورا کیپچر کر لیا ہے، ہمارے نظام تعلیم کو ان کو چند ٹکے دے کر اس نے پورا نظام تعلیم ہمارا اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ اور سب سے پہلا کیا کیا کہ جناب یہ قوم جو ہے یہ ایکسٹریمسٹ بن رہی ہے، انتہا پسند ہو رہی ہے، کتابوں سے جہاد کی آیتیں نکال دو، اور نکال لی گئیں، آن دی ریکارڈ یہ بات ہے، آیات جہاد کتابوں سے نکال دو، کیوں جی کہیں اس قوم میں جہاد نہ آ جائے، استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا معاملہ خیر پر رہے گا جب تک ان میں جہاد رہے گا، جب تک ان میں جہاد رہے گا ان کا معاملہ خیر پہ رہے گا۔ اب جہاد امت سے ختم کیا جا رہا ہے کہ جناب ان کے ساتھ جو بھی ہو جائے یہ کبھی حق کا جھنڈا لے کر نکلیں ہی نہ میدان کارزار میں۔ لیکن قرآن میں جگہ جگہ ہے وجاہدوا فی سبیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، کہیں فرمایا جاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کہیں فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور کہیں یہ فرمایا ان الذین یقاتلون فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور کہیں یہ فرمایا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ یہ ساری آیتیں قرآن میں ہیں، کتابوں سے تو نکال لوگے، سلیبس سے تو نکال لوگے، قرآن سے کیسے نکال لوگے؟ ہمارے پاس الحمدللہ یہ کتاب تو موجود ہے، یہ تمہارے دنیا کے سلیبس تو بدلتے رہیں گے اور تم اپنی مرضی سے بدل لو گے، لیکن اللہ کی قسم قرآن نہ بدلا تھا نہ بدلا ہے نہ قیامت تک بدل سکے گا، قرآن نہیں بدلے گا۔
زمانہ لاکھ بدلے لیکن قرآن نہیں بدلے گا، واقعات حکومتیں لاکھ بدلتی رہیں قرآن نہیں بدلے گا۔ اب قرآن میں تو رب نے فرمایا ہے نا جی۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا جو مفہوم جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ دوسرا مفہوم یہ ہے، ایک جہاد تو یہ ہے جو بندہ میدان جنگ میں، میدان جہاد میں لڑتا ہے، تلوار کے ساتھ، بموں کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ، اور ایک وہ جہاد ہے جس کے لیے میدان جنگ میں نہیں جانا پڑتا۔ وہ انسان اگر اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہے، اپنے کاروبار پہ بھی بیٹھا ہے، اپنی ملازمت پہ بھی بیٹھا ہے، وہ جہاد ہر لمحہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ جہاد میدان جنگ والے جہاد سے بھی زیادہ مشکل ہے، یہ جہاد اس سے بھی بڑا مشکل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بہت بڑے غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، فرمایا رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، اے صحابہ زخموں سے چور صحابہ ہیں، خون بہ رہا ہے، کسی کا جناب کوئی عضو کٹ گیا، کسی کا عضو نکارہ ہو گیا ظاہری طور پر۔ سرکار نے فرمایا میرے پیارے صحابہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف اب جا رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بڑا کوئی جہاد ہے؟ ہم نے کسی نے جان دے دی، کسی نے اپنے آزاد کٹوا لیے، کسی نے کوئی قربانی دے دی، کسی جناب اللہ کوئی بھائی گنوا دیا، کسی نے جناب اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں شہید کروا دیا۔ یا سرکار اس سے بڑا کوئی جہاد؟ فرمایا ہاں یہ تو ایک وقت کے لیے تھا، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ جو جہاد اکبر ہے وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے، اور یہ وہ جہاد ہے جو ہر وقت جاری ہے۔ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، یہاں بھی یہ جہاد جاری ہے، نماز میں کھڑے ہیں وہاں بھی جہاد جاری ہے، گھر میں ہیں وہاں بھی یہ جہاد جاری ہے۔ نفس جو ہے یہ برے وساوس، شیطانی اعمال اور برائی کی جانب ہمیں مبذول کرتا ہے۔ ہم اس نفس کے خلاف آواز اٹھائیں، اس کے مقابلے میں ہم کھڑے ہو جائیں اور اس کا مقابلہ کریں، نہیں ہم تیری بات نہیں مانیں گے، ہمارا رب ناراض ہوتا ہے، ہم وہ کریں گے جس سے ہمارا مالک راضی ہوتا ہے۔ یہ ہے جہاد بن نفس، اور اسے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ جہاد اکبر۔ یہ جہاد اکبر ہے۔ نفس کہتا ہے یہ نیکی نہ کر، اس کے خلاف جہاد کریں کہ نہیں میں یہ نیک عمل کروں گا۔ نفس کہتا ہے یہ برائی کر، اس کے خلاف کھڑے ہو جانا، نہیں میں یہ نہیں کروں گا کیونکہ اس سے میرا مالک ناراض ہوگا، میرا رب راضی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر وہ عمل جس سے شیطان راضی ہو، رب ناراض ہو، اس کے خلاف کھڑے ہو جانا اور اپنے من کو اللہ کے احکام کے تابع کر دینا، اسے کہا جاتا ہے جہاد اکبر۔ یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے ایسا جہاد بھی کیا اور سب بستہ ہو کے تیار ہو کے شیطان کا مقابلہ کرتے رہے، اللہ فرماتا ہے میں ان لوگوں سے بھی بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے ان سے بھی بڑا پیار ہے۔ قرآن ایک اور مقام میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس بات پر ڈٹ گئے، فرمایا پھر ان کا مقام یہ ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور خوشخبری کیا سناتے ہیں؟ اے اللہ کے بندوں نہ خوف کرو نہ غم کھاؤ اور تمہیں مبارک ہو اس جنت کی جس کا رب نے تم سے وعدہ فرمایا تھا۔ یہ اعزاز بھی کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے رب کو، اپنے اللہ کو اپنا رب مان لے۔ جب کہا کہ میرا رب اللہ ہے پھر ڈٹ جائے اس پر، پھر ڈٹ جائے۔ رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ جائے، پھر حق پر قائم ہو جائے۔ پھر اللہ فرماتا ہے تیرے مقابلے میں چاہے لاکھوں کی دنیا بھی آ جائے، فرمایا وہ دنیا کی حمایت اس کے ساتھ ہے لیکن تم مضبوط رہے، تیرے ساتھ میری حمایت موجود ہے۔ اللہ کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا جی۔ چاہے دنیا کے سارے فرعون بھی آ جائیں، دنیا کے سارے نمرود بھی اکٹھے ہو جائیں اور دنیا کے سارے قارون کے خزانے بھی کسی کے پاس آ جائیں اور لوگ اس کے ساتھ مل جائیں، لیکن وہ شخص حاوی رہے گا جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کأنہم بنیان مرصوص، اللہ کی راہ میں سیسا پلائی دیوار بن جاؤ۔
اور حق کے راستے پر قائم رہ جاؤ۔ اللہ کی ذات ہمیں حق پر قائم اور دائم رکھے۔ ہمارا مالک، اس نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اور جن لوگوں سے اللہ محبت فرماتا ہے وہ ہیں جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، چاہے جہاد اصغر ہے یا جہاد اکبر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں اور ان مجاہدین میں شامل فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔